بحث ہماری بعون اللہ تعالی کہاں تک پہنچی تھی؟ نوع ثانی میں ثانی تک پہنچی ہم نے کہا کہ عوامل سماعیہ جو کہ لفظیہ ہیں، عوامل لفظیہ جو کہ 91 ہیں، وہ 13 انواع میں تقسیم ہوتے ہیں. عوامل نوع اول میں حروف جارہ 17 اور ابھی نوع ثانی میں 6 حروف ہیں مشبہۃ بالفعل، وہ 17 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 23 عوامل. 91 میں سے 23 عوامل. خوب، تو ہم نے بیان کیا کہ ان کا نام، پہلا مطلب یہ بیان ہو چکا تھا کہ حروف مشبہۃ بالفعل کیوں کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کو تشبیہ دی گئی ہے یا شباہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ، یہ نام کیوں رکھا گیا ان حروف کو، کیوں دیا یہ نام. اس کی وجہ بیان ہوگی کہ 4 چیزوں میں یہ حروف شباہت رکھتے ہیں. ان میں سے ایک اور نقطہ کا اضافہ کریں، ان میں سے جو ہے جو 3 ہیں وہ شباہت لفظی ہے، مثلا ثلاثی اور رباعی ہونا، آخر میں فتحہ ہونا، اور جو ہے رفع اور نصب دینا، مثلا یہ چیزیں لفظی ہے. ایک چیز معنوی ہے، وہ یہ کہ معنی فعل کا ان میں موجود ہونا. کیا کہا؟ مثلا وجود معنی الفعل فیہا، فعل کا معنی ان حروف میں موجود ہے، تو یہ معنوی شباہت ہے. جس طرح سے مثلا جو ہے یہ حروف لفظی طور پر حرف ہے، ثلاثی ہے، آخر میں فتحہ ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظی شباہت ہے. لفظ میں مثلا 3 حرف ہے، لفظ میں 4 حرفی ہے، لفظ میں فتحہ ہے، یہ لفظی ہے. اما وجود معنی الفعل یہ معنوی شباہت ہے. اس کے بعد وہی یہ حروف ان و ان بمعنی حققت، تحقیق کا معنی ان میں موجود ہے. ان اور ان دونوں میں معنی تحقیق پایا جاتا ہے، اور تحقیق معنی فعل ہے. مثلا حققت، میں نے تحقیق بالفعل. وکأن بمعنی شبہت، اور کأن شباہت دینے کے معنی میں شبہت. آپ لوگ پہلے اشیاء کو حاضر کر کے رکھنا درس کو. وکأن بمعنی شبہت معنی تشبیہ موجود ہے، یہ بھی فعل کا معنی ہے. ولکن بمعنی استدرکت، لیکن استدراک کا معنی ہوتا ہے. یہ لفظ معنی انشاءاللہ ہر حرف کی جو ہے اس پہ اپنی جگہ میں تفصیل آئے گی. استدراک کس کو کہتے ہیں؟ استدرکت یعنی میں نے درک کیا، میں نے درک کیا، یعنی فعل ماضی کے صیغے ہیں سب، یعنی ان معانی میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن بمعنی استدرکت. ولیت بمعنی تمنیت، تمنیت تمنی باب تفعیل کا صیغہ ہے، بلکہ باب تفعل کا صیغہ ہے. تمنا یا تمنا سے جو ہے نوٹ کریں، حققت، شبہت، استدرکت، تمنیت. ولعل بمعنی ترجیت، ترجیح. یہ بھی وہاں پر آئے گا کہ کیا معنی ہے ترجیح کا، تمنا اور ترجیح میں کیا فرق ہے. واضح ہو گئی بات. نحو ان زیدا قائم، ان حرف مشبہۃ بالفعل، زیدا اس کے لیے اسم منصوب ہے، نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ اور تنوین ہے. قائم خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو علامہ رفع آخر میں ظاہر ہے جو کہ ضمہ ہے. خبر دائماً مرفوع ہوگی. جی، خبر دائماً مرفوع، مبتدا دائماً مرفوع، مفعول دائماً منصوب، فاعل دائماً مرفوع. وبلغنی ان زیدا ذاہب، دیکھیں ان میں جو ہے بغیر کسی فعل کو مقدم کے بغیر ان زیدا قائم کا ہے. اما جب ان کی بات آ گئی تو بلغنی ان زیدا ذاہب. بلغنی، بلغ فعل ہے، نون وقایہ ہے، یا متکلم ہے، مفعول واقع ہوتی ہے، یا متکلم یعنی مفعول. بلغنی مجھ تک پہنچی کیا؟ ان زیدا ذاہب، زید جانے والا ہے، زید جانے والا ہے، سفر کرنے والا ہے مثلا. تو اب یہاں پر ملاحظہ کریں کہ بلغ فعل، نون وقایہ یا مفعول، ان حرف مشبہۃ بالفعل، زیدا اس کے لیے اسم، ذاہب ان کے لیے خبر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تعویل مصدر ہو کر بلغہ کے لیے فاعل بنتا ہے، ان فاعل واقع ہوتا ہے بلغہ کے لیے. واضح ہوئی بات. ان اپنے اسم خبر کے ساتھ یعنی تعویل ہے، یہ حروف ہے تعویل کرنے والے حروف میں سے. انشاءاللہ بات آئے گی ابھی کہ مثلا بلغنی ذہاب زید، تعویل کس کو کرتا ہے؟ ان حروف موصولہ، یعنی انشاءاللہ بعد میں ایک بحث آئے گی. اسم موصول، موصول یا حرفی ہے یا اسمی ہے.
الذی التی وغیرہ ہے کہ نہیں. الذین یہ اسم موصول ہے، اسم کہتے ہیں اس کو. اما ایک موصول حرفی ہے، یعنی ایسا حرف جو تعویل کرتا ہے، تعویل کر کے مصدر میں تبدیل کرتا ہے. کس کو تعویل کرتا ہے؟ تو بات ہے کہ ان کی خبر کو آپ لوگ دیکھیں. ان کی خبر ذاہبون ہے تو ذہاب، قائمون ہے تو قیام، یعنی اس کی خبر جو ہے اسی کے مادہ سے اسی مادے کو مصدر میں تبدیل کرتا. تو یہاں پر اور تعویل کر کے اس اسم کو، ہاں اس خبر کو تعویل کر کے مصدر میں تبدیل کر کے ان کی اسم کی طرف اضافہ کرنا ہے. یہ ہے تعویل مصدر ان میں. مثلا ان کا اسم یہاں پر کیا ہے؟ زید ہے. خبر کیا ہے؟ ذاہبن، ذاہب ہے. تو ذاہب کو تعویل کرو مصدر میں ذہاب، ذہاب کو اضافہ کرو اس کی اسم کی طرف ذہاب زیدن. اسی طرح سے بلغنی ان زیدن قائمن، تو تعویل کرو تو بلغنی قیام زیدن. اور یہ بھی ذہن میں رکھو تعویل کرنے کے بعد حرف ختم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. یہ حرف واضح ہو گئی بات؟ ہاں یہ تعبیر پگھل جانا صوتی میں آئے گی انشاءاللہ. یعنی یہ حرف پگھل جاتا ہے اسی مصدر میں، ڈل جاتا ہے، تمام وہ حرف نہیں رہتا تمام. جو بلغنی ان زیدن ذاہب، بلغنی ذہاب زیدن. بلغنی ان زیدن قائم، بلغنی قیام زیدن. یعنی چونکہ زید کو تعویل نہیں کر سکتے. ہاں زید اسم جامد ہے، تعویل نہیں ہوتا ہے، مشتق تعویل ہوتا ہے مصدر میں. اسم فاعل اور مفعول یہ سب چیزیں جو ہے مشتقات میں سے. مشتقات کن میں سے؟ مصدر میں سے. تو ان کو اپنے اصل کی طرف اٹھا دو تعویل کر. یہ ہوتا ہے. اما زید کا مصدر کہاں ہے؟ زید اسم ہے ابھی. اگرچہ زیدن مصدر بنتا ہے، زاد یزید زیدن، لیکن یہ نقل ہو کے اسم علم بن چکا ہے، یہ تعویل نہیں ہوتا. وہ بمعنی یعنی اسم کیا ہے، مصدر بھی نہیں آیا ہے نا، یہ بمعنی جو ہے اسم آیا ہے. کیا اگر کہیں بمعنی مصدر آئے، بلے یہاں پر زیدن اسم ہی ہے، یعنی اسی لیے میں نے کہا قطعاً یہ تعویل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسم بن چکا ہے. وہاں صرف میں آ کے جو ہے زاد یزید اور منجید کھول کے دیکھیں گے تو وہاں پر زیدن مصدر اگر ہے. کہیں پہ لفظ زیادہ یزید کا مصدر استعمال ہوا تو بحیثیت مصدر، ہاں ہاں تو وہاں بحیثیت اس میں فاعل یا کچھ تو ممکن ہوتا ہی ہے. ہاں یہاں پر ممکن نہیں ہے اگر وہاں اس طرح سے ہو. اگرچہ بعض عبارات میں ہے زیدن مصدر استعمال ہوا ہے، بعض عبارات میں زیدن مصدر استعمال ہوا ہے. والفرق بینہما، ٹھیک ہے دونوں کا معنی تحقیق ہے، دونوں رفع دیتے ہیں، دونوں نصب دیتے ہیں، لیکن فرق کیا رہا پھر دونوں میں؟ ان اور ان میں. والفرق بینہما، بین ان و ان، کیا فرق ہے؟ ان دیکھیں بتحقیق ان، کون سا ان؟ المکسورتا. دیکھیں یہ بھی ذہن میں، اگرچہ بات ان پڑھنے کے موارد میں سے، یہاں جو موارد بیان ہو رہے ہیں وہ ان پڑھنے کے موارد ہیں جو ابھی بیان ہو رہے ہیں. کچھ موارد ہیں جہاں ان پڑھنے کے موارد ہیں. ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ خبر واقع ہو کسی مبتدا کے لیے تو وہاں پر ان پڑھ جاتا ہے، ان نہیں پڑھتا. والفرق مبتدا ہے، ان اس کے لیے خبر ہے. یہ ان جو ہے نا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر تعویل ہو کر خبر واقع ہوتی ہے کس کے لیے؟ فرق و مبتدا کے لیے. یعنی جہاں کہیں بھی مبتدا واقع ہو، مبتدا واقع ہونے سے مراد ہے کہ جو ہے ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر تعویل مصدر ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھے کہ ان تعویل کر کے اسم کو تعویل کر کے مصدر کی طرف جو ہے برگشت ہوتا ہے اور مفرد ہوتا ہے. تعویل کرنے کے بعد ذہاب زید مفرد ہے، جملہ نہیں ہے. مفرد سے کیا مراد؟ جملے کے مقابلے میں ایک مفرد ہے. ایک مفرد ہے تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں. یہ چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک مفرد ہے ضربا کے مقابلے میں ضربا ہے، وہ مفرد نہیں. یہاں پر ان تعویل کرتا ہے اور مفرد کے حکم میں چلا جاتا ہے، یعنی جملہ نہیں رہتا ہے. وہ مفرد بمقابلے جملہ. ان زیدن قائم، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ ہے. اما ان زیدن ذاہب تعویل ہو کر مفرد ہے. تعویل ہو کر کیا بنتا ہے؟ ذہاب زید. یہ ذہاب زید مفرد ہے، یعنی مفرد ہونے کا مطلب تام نہیں ہے، مادامی کی کوئی اس کے لیے خبر یا کوئی اس کے لیے مبتدا ہو. ذہاب زید، زید کا جانا، کیا ہے وہ؟ زید کا جانا مبتدا ہے، معلوم نہیں ہے نا. مبہم، مفرد مبہم ہوتا ہے. مفرد یا خبر بنے کسی کے لیے، یا فاعل بنے کسی کے لیے، یا مبتدا بنے. اسی لیے یہاں پر کہا کہ بلغنی ان زیدن ذاہب. بلغنی کو کیوں مقدم کیا؟
تاکہ ان اس کے لیے فاعل بن کے جملہ بن سکے. ان تعویل ہو کر مفرد میں جائے گا, مفرد کے حکم میں جائے گا, اور یہ مفرد تام نہیں ہے, مفرد لا یفید, مفرد ناقص ہوتا ہے, فائدہ نہیں دیتا ہے نحو میں. وہ مفرد جو جملے کے مقابلے میں یہ مفرد ہے. مفرد ہونے سے مراد ممکن ہے یہ مبتدا ہوگا تو اس کے لیے کوئی خبر کی ضرورت ہے, ممکن ہے فاعل ہوگا تو اس کے لیے فعل کی ضرورت ہے. واضح ھذا الکلام. تو یہاں پر بلاغہ کے لیے فاعل کی ضرورت ہے, بلاغہ کے لیے فاعل کی مجھ تک پہنچی زید کے جانے کے بارے میں, یہ بات مجھ تک پہنچی, مثلا زید کا جانا یہ بات مجھ تک پہنچی, یہ پہنچنے والی چیز فاعل ہے. بلاغہ کے لیے فاعل کی ضرورت ہے, تو فاعل کیا بنے گا؟ ان تعویل ہو کر جو مفرد سامنے آتا ہے ذہاب الزید, یہ فاعل بنے گا بلاغہ کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تعویل مصدر ہونے کے بعد مفرد ہوتا ہے, اور یہ مفرد لا یفید بوحدہ, تنہا یہ مفرد فائدہ نہیں دیتا ہے, تو یا یہ مبتدا بنے تو اس کے لیے کوئی خبر لے کے آئیں گے ہم, جیسا کہ ایک مثال بات آنے والی ہے, یا خود مبتدا بنے تو اس کے لیے خبر, یا کسی کے لیے خبر واقع ہو, کوئی مبتدا ہم مقدر میں رکھیں گے, یا کسی فعل کے لیے فاعل واقع ہو. اس مثال میں فعل کے لیے فاعل واقع ہو. تو یہ بات یہاں سے یہ قاعدہ بھی کشف کریں کہ من جملہ ان پڑھنے کے موارد میں سے ایک مورد فعل کے لیے فاعل واقع ہو تو ان پڑھا جاتا ہے. واضح ھذا الکلام. یہاں عامل میں بحث نہیں کہ ان کہاں پڑھا جاتا ہے, یہ بحث نہیں. یہاں پر ان کہاں پڑھا جاتا ہے وہ بحث ہے. دو مورد آپ کے لیے یہاں پر بیان ہو گئے. بلغنی یعنی جب بھی ان فاعل واقع ہو ان پڑھا جائے گا. ان فاعل واقع ہو یا ان فاعل واقع, جو بھی آپ تعبیر کریں, یعنی جو بھی الف اور نون تاکید کے ساتھ آ جائے اس کو ان پڑھے گا فعل کے لیے فاعل واقع ہو. واضح. مثلا یہاں پر مجھے نہیں پتا کہ بلغنی میں مثلا اوپر فتح کو آپ ہٹائے, الف کے اوپر جو فتح ہے ان زید ذاہب میں, اس فتح کو ہٹانے کے بعد کیا پڑھے؟ ابھی میں آپ کے پاس رکھتا ہوں یہ مثال, بلغنی اس کے بعد ایک الف ہے اور نون تاکید ہے, اس الف کے اوپر نہ فتح ہے نہ کسرہ ہے. واضح. اس کے بعد ایک اسم خبر ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ یہاں پر بلغنی ان زید ذاہب پڑھوں یا ان زید ذاہب پڑھوں؟ کیوں؟ فاعل واقع ہو رہا ہے فعل کی, اور فعل کا فاعل مفرد ہوتا ہے. واضح ہوئی بات. یہ ایک مورد. دوسرا والفرق بینہم, اگرچہ یہاں پر عبارت میں ہم نے یہ تجزیہ کیا, تحلیل کہتے ہیں اس کو. یہ موارد اگرچہ ہدایت سمری میں بیان ہے کہ فاعل واقع ہو تو ان پڑھا جاتا ہے, مبتدا واقع ہو تو ان پڑھا جاتا ہے, خبر واقع ہو تو ان پڑھا جاتا ہے. واضح ہو گئی بات. علیکم السلام حجی. خوب. والفرق بینہما, کیا فرق ہے؟ ان, یہ ان خبر واقع ہے فرق کے لیے. اب یہ ان کے لیے اسم کیا ہے؟ ان. یہ ان اسم ہے. یہاں ان حرف کی شکل میں نہیں ہے, وہ حرف مقصود نہیں, یہاں پر اسم واقع ہو رہا ہے. یعنی ہم اس ان کو نام لیتے ہیں, اسم کے طور پر یہاں پر رکھتے ہیں اس ان کے لیے جس میں ہماری بحث ہے. واضح ہو گئی بات. والفرق بینہما, بین ان اور ان, کیا فرق ہے؟ ان بتحقیق ان, کون سا ان؟ المقصورۃ, جس کی صفت مقصورہ ہے. یہ مقصورۃ کو میں نے فتح کیوں دے دیا؟ صفت ان کے لیے, اور ان محلا منصوب ہے. یہ حرف ظاہراً فتح نہیں ہے, ہاں وہ ان مبنی علی الفتح کی علامت ہے. ان کے اوپر ایک فتح ہے, وہ علامت نصب نہیں ہے, وہ مبنی علی الفتح ہے. جو ضربہ کا آخر میں فتح ہے نا, وہ والا فتح ہے. اما اس کا محل منصوب ہوگا. یہ حرف ہے, حرف کا محل منصوب ہوتا ہے. تو نصب ہونا کہاں سے پتہ چلے گا؟ المقصورۃ. المقصورۃ کے اوپر فتح ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کا موصوف, مقصورۃ کا موصوف منصوب ہے. واضح. المقصورۃ اس کے لیے صفت ہے. ابھی تک جملہ تمام نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ بتحقیق ان یہ مقصورہ مع اسمہا, اپنے اسم کے ساتھ, و خبرہا, اور اپنے خبر کے ساتھ, کلام تام, کلام تام واقع ہوتا ہے. یہ کلام کیا ہے؟ ان کے لیے خبر ہے. ان کے لیے اسم کیا ہو گیا؟ ان المقصورۃ, ان کے لیے اسم ان المقصورۃ ہو گیا, اور ان کے لیے خبر کلام تام ہو گیا. اما یہ بات والا ان ہے نا, یہ ان کوئی اسم نہیں ہے اس کے لیے. یعنی ان کے لیے ان خود ہی اسم ہے ان کے لیے, اور کلام اس کے لیے خبر ہے. ہماری بحث اس ان میں نہیں ہے جو حرف تعین کس ان کے لیے بھی ایک اسم اور خبر کو لے کے آئیں گے. یہاں پر اسم لے کے آئے ہیں ہم اس کو.
واضح ہو گئی بات. لہٰذا پہلا والا جو ان ہے نا یہ محتاج ہے ایک اسم اور خبر کے لیے تاکہ جملہ بن سکے. اما دوسرا جو ان ہے یہ محتاج نہیں ہے. کیوں؟ یہ وہ حرف نہیں ہے, ابھی وہ حرف نہیں رہا ہے تاکہ اس کے لیے کوئی اسم ہو, بلکہ یہ خود اسی کے لیے بلے یہ حمل اولی ہے, بلے حمل شاید صناعی نہیں ہے. مع اسمها وخبرها کلام تام بلے. بخلاف ان المفتوحتی, ہاں دیکھیے یہاں پر بخلاف ان المفتوحتی, باحرف جر خلاف مجرور. خلاف کے اوپر میں نے تنوین ظاہر نہیں کی, کیوں؟ خلاف آگے اضافہ ہو رہا ہے. بخلاف ان کی طرف اضافہ ہے خلاف. واضح ہو گئی بات. ان مضاف الیہ ہے اور کل مضاف الیہ مجرور. ان کے اوپر کہاں جر ہے؟ حرف ہے, اعراب مقدر محل میں ہوتا ہے, ظاہر نہیں ہوتا, یہ مبنی علی الفتح ظاہر. تو جب ان کا محل مجرور ہے تو المفتوحتی یہ اس کے لیے صفت ہے. بخلاف ان یہ مفتوحہ, ان جو کہ مفتوح اس کے خلاف. کیوں؟ فإنها اس لیے کی, یہ جو اس لیے کہ میں جو معنی کرتا ہوں انشاءاللہ یہ بعد میں بیان ہوگا. ان کے اوپر فا ہو, فإن یہ مقام تعلیل میں ہوتا ہے, کسی مطلب کی علت بیان کرنے کے لیے فإن پڑھا جاتا ہے. اس لیے کی فإنها اس لیے کہ یہ ان یہ مفتوحہ مع اسمها اپنے اسم کے ساتھ, وخبرها اور اپنے خبر کے ساتھ مل کر, فی حکم المفرد مفرد کے حکم میں. کون سا مفرد؟ جملے کے مقابلے میں جو مفرد ہے. جملے کے مقابلے میں جو مفرد ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ تنہا مفرد آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ضروری کس کے لیے؟ کسی فعل کو لے کر تاکہ فاعل بن کے جملہ بن سکے, یا کسی کے لیے خبر واقع کر دو, یا کسی کے لیے مبتدا. واضح؟ ابھی مثالوں پہ دیکھیے. ولا تفید, اور یہ ان فائدہ نہیں دیتا ہے. یہ کہ ضمیر ان کی طرف, حرف کی طرف ضمیر مؤنث پلٹتی ہے. ولا تفید یہ ان فائدہ نہیں دیتا ہے. حتی یکون قبلها فعل, حتی یکون قبلها فعل, حتی حرف جر ہے, یکون فعل مضارع کے اوپر داخل ہو رہا ہے تو یہاں پر ان کو مقدر میں رکھتے ہیں. بلے حتی ان یکون قبلها, قبل ان سے پہلے کوئی فعل ہو, کما مر جیسا گزرا. کہاں گزرا؟ بلغنی ان زیدا ذاہب, تب جا کے آپ کو فائدہ دے گا. یعنی یہ ذہاب زید فاعل واقع ہوگا بلغہ کے لیے, تو فعل اور فاعل بن کے جملہ بن سکتا ہے. او اسم عطف اسی فعل کے اوپر, اسی فعل کے اوپر عطف, یا اسم ہو اس سے پہلے. اسم ہو کیا مطلب؟ یعنی کوئی مبتدا ہو اس سے پہلے. نحو حق ان زیدا قائم, حق حق ہے. کیا حق ہے؟ قیام زید. ان زیدا قائم یعنی شنو؟ قیام زید. تعویل مصدر ہو کر مفرد ہو گیا. یہ مفرد خبر واقع ہو گیا کس کے لیے؟ حق کے لیے. حق حق ہے. کیا حق ہے؟ یہ مجہول ہے, یہ مبتدا ہے یعنی مجہول ہے. خبر لے کے آئیے کیا؟ قیام زید. تعویل مصدر, اسی کو مضمون جملہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں مضمون ما حصل. واضح ہو گئی بات. او ظرف, یا ظرف ہو, اسم ہو یا ظرف ہو. آغاز ظرف اسم نہیں ہے کیا؟ دیکھیں ظرف بھی یعنی ظروف اسماء میں سے ہے. یا فعل ہو ایک, یا اسم ہو یا ظرف ہو. ظرف سے کیا مطلب؟ کوئی خبر ہو اس سے پہلے. ظرف دائماً خبر واقع ہو سکتی ہے, مبتدا نہیں. واضح ہو گئی بات. میں نے پہلے بھی کہا ہے ظرف اسم ظرف کو مبتدا نہیں لے سکتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے ان کے لیے بھی اسم قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کا اسم حقیقت میں مبتدا ہے. ان زیدا قائم, زید کی جگہ میں قبل بعد وغیرہ نہیں رکھ سکتے. کان یکون افعال ناقصہ میں جو ہے آئے گا وہاں پر اسم اور خبر حقیقت میں مبتدا ہے. حروف مشبہۃ بالفعل کی اسم اور خبر حقیقت میں مبتدا خبر ہے. کیسے؟ ان زیدا قائم, کیا ہے اصل میں؟ زید قائم, مبتدا اور خبر ہے. کان زید قائم, حقیقت میں کیا ہے؟ زید قائم, کان داخل ہوا اس کے اوپر. یہاں پر بھی آپ لوگ ملاحظہ کریں عبارت میں حتی یکون قبلها فعل, یہ قبل یہاں پر یکون کے لیے اسم نہیں ہے. اسم کیا ہے؟ فعل ہے. یکون کے لیے اسم فعل ہے. قبلها ظرف ہے متعلق لے کر خبر مقدم ہے اس کے یکون کے لیے.
واضح ہوئی بات؟ ہاں کما مر او اسم النحو حق النزل او ظرف النحو عندي انك قائم. عندي عند ظرف اضافہ یا متکلم طرف، میرے پاس ثبوت ہے کہ آپ قائم ہیں، آپ کھڑے ہیں. یعنی ثابت عندي انك قائم. ظاہر مجھے متعلق کا ہونا ضروری ہے ظرف کے لیے. واضح؟ خبر مقدم عند ظرف مضاف یا متکلم کی طرف، مضاف مضاف الیہ متعلق ثابت حاصل موجود اور انک قائم مبتدا مؤخر. وہ کیا اس طرح سے ترتیب اس طرح سے قیام قیامک ثابت عندي. قیامک ثابت عندی. متوجہ ہیں آقا جی؟ بالکل. قیامک کیونکہ اسم کیا ہے انک کاف ہے، خبر کیا ہے قائمن ہے. قائم کو تعویل کرو مصدر میں قیام، اس کو اضافہ کرو کاف کی طرف. قیام کا آپ کا قیام کیا ہے؟ وہ آپ کا قیام مجہول ہے. ثابت عندی، عندی متعلق ثابت. وتلحقهما ما الكافة فتح الغيان عن العمل. تمام. وتلحقهما سکن میں درس ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کبھی کوئی پین اٹھانے کے دوسرے کمرے میں جاتا ہے، کبھی جو ہے ناک صاف کرنے کے لیے باہر جاتا ہے. اچانک چچور میں نہیں. وتلحقهما، ہاں ابھی تک ہماری بات نور النم ہی ہے. ہاں وتلحقهما ان دونوں کے ساتھ ملحق ہوتا ہے. دیکھیں یہاں سے معلوم ہونا چاہیے کہ فاعل کوئی اور ہے. اس ترجمے سے کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ ان دونوں کے ساتھ ملحق ہوتا ہے. ہما یہاں پر مفعول ہے، تلحق فعل مضارع ہے، مفرد مؤنث کا صیغہ ہے، ہما مفعول ہے اس کے لیے. ان دونوں کے ساتھ ان اور نقصد ملحق ہوتا ہے. جو ہونے والا ہے وہ فاعل ہوگا نا قطعاً. بلے لہذا ما الکافۃ، ما فاعل ہے، الکافۃ اس کے لیے صفت ہے، اور ما حرف ہے، اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، مبنی ہے. تو جو اس کے بعد صفت آئے گی اسی پر اعراب آئے گا، تو پتہ چلے گا کہ یہ ما کا مقدر اور محل کیا ہے. تو دیکھیے وتلحقهما ما الکافۃ، ان دونوں کے ساتھ ملحق ہوتا ہے ما. یہ کیا ما ہے؟ الکافۃ روکنے والا. واضح ہوئی بات؟ ماء کافہ کہتے ہیں اس کو اصطلاحاً. ماء کافہ کافن یعنی روکنے والا. یہ ماں کیا روکتا ہے؟ کس کو؟ ان اور ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. واضح ہوئی بات؟ داخل ہونے کے بعد کوئی نصب ظاہر نہیں ہوگا. یہ ماء کافہ ہے. جب داخل ہو تو فتح الغیان، فتح الغیان ان دونوں کو ملغا کیا جاتا ہے. یہ مجہول کا صیغہ ہے. تلغا مفرد تثنیہ مؤنث مجہول. یلغی یلغیان یلغون، تلغی تلغیان. تلغیان کو مجہول پڑھو گے تو تلغیان. نہیں اشتباہ ہے، نہیں ہو سکتا یہ تلغیان. ملغا ہوتے ہیں. دیکھیں ملغا ہوتے ہیں اگر یہ معنی کرے تو یہ لازم کا معنی ہے. واضح ہوئی بات؟ یہ ملغا ہوتے ہیں عمل سے. یہ ظاہراً متعدی استعمال ہوتا ہے. مادہ الغا یلغی الغا. الغا اس نے الغا کیا، کس کو الغا کیا؟ کوئی ہے مفعول آگے. واضح ہوئی بات؟ اسی لیے اس کسرے کو ہٹاؤ. فتح الغیان ان دونوں کو ملغا کیا جاتا ہے. نائب فاعل ہے، وہ مفعول ہے اس کے لیے. واضح ہوئی بات؟ اگر یوں پڑھے گی فتح الغیانہما، مطلب اس کو جو نا غالباً ناقص یائی ہے، اس بنا پر اگر یا تو نہیں دیا. نہیں وہ تسنیہ ہے، الف تسنیہ نون تسنیہ. یہ ہے کہ نہیں؟ تسنیہ کا صیغہ ہے یہ. واضح؟ اس میں شبہ نہیں ہے کہ تلغیان ہونے میں. فتح الغیان ان دونوں کو ملغا کیا جاتا ہے عن العمل. فتضربان ہے کہ نہیں؟ تضرب تضربان. تلغا تلغیان. تلغیان تسنیہ معلوم کا ہے، تلغیان مجہول کا ہے. بلے یہ لغو سے ہے. لغو سے ناقص یائی نہیں ہے، لغون ہے. بلے فتح الغیان عن العمل. وحینئذ، حینئذ سے کیا مراد؟ اسی طرح اس دوران جب ملغا ہو. ماء کافہ ملحق ہونے کے بعد عمل سے ملغا ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں تدخلان علی الجملتین، یہاں پر ٹھیک ہے تدخلان، یہ دونوں داخل ہوتے ہیں علی
جملتین، دو جملوں پر. یعنی کیا مطلب؟ ملغا ہونے سے پہلے ایک جملے پر داخل ہوتے تھے، بھلے ملغا ہونے سے پہلے فقط جملے اسمیہ پر داخل ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرتے ہیں تو جملے اسم میں عمل کرتے ہیں. ان زیدن قائمون، ان داخل کیوں؟ عمل کرنے کے لیے. جملے فعلے پر داخل نہیں ہوتے تھے یہ دونوں، کیوں؟ فعل میں کوئی عمل نہیں کرتے ہیں یہ. اما ملغا ہونے کے بعد اس کے بعد اسم آ جائے، فعل آ جائے، عمل سے کوئی ربط نہیں اس کا، جو بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی جملتین سے مراد جملے اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر ملغا ہونے کے بعد. اس لیے کہ عمل سے روکنے کے بعد اس کے بعد جس جملے کو بھی آپ ذکر کریں اس کے بعد فعل لے کے آئیں، اسم لے کے آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حروف کے لیے. ملغا ہونے سے پہلے یعنی عمل کرانے کے لیے لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد اسم ذکر کرو تاکہ اسم میں نصب دے دے، نہ فعل کو لے کے آئے وہاں پر تاکہ فعل میں عمل نہ ہو. انما ولیکم اللہ ورسولہ، ان کے ساتھ مائے کافہ. واضح کوئی بات یہاں ایک دقیق بحث ہے جو کہ مختصر المعانی میں ہے. یہ مرکب ہو کر ایک عدد ہے انما یا ان ہے، اس کے ساتھ ما ملا ہے. واضح کوئی بات، انما یا حسریہ بھی کہتے ہیں. واضح کوئی بات کہتے ہیں کہ ملنے کے بعد حسر کا معنی دیتا ہے. خلاصہ کلام انما یرید اللہ، مائے کافہ ہے. یہ ملحق ہونے کے بعد یہاں آگے یہ جملہ اسمیہ ہے. ولیکم مبتدا ہے، اللہ اس کے لیے خبر ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، مائے کافہ، ولیو ولیہ ہونا چاہیے. ولیو مبتدا ہے، قوم کی طرف مضاف، اللہ اس کے لیے خبر ہے، ورسولہ عطف. تمام. ولیکم نہیں پڑھے یہاں پر، نصب نہیں بلکہ ولیکم رفع کے ساتھ. عمل نہیں کیا ہے، لہذا یعنی عمل نہیں کیا ہے، لفظاً نہیں کیا ہے یا معنن بھی نہیں کیا. معنی موجود ہے، عمل لفظی سے مراد ہے. معنی حسر، کیونکہ حسر کا معنی رہے گا یہاں پر، تحقیق کا معنی نہیں رہے گا، بلکہ حسر کا معنی. اسی لیے میں نے اشارہ کیا کہ جو ہے ان ملنے کے بعد یہ انما ایک کلمہ بن جاتا ہے جو کہ حسر کا معنی ہے یا تحقیق کا معنی ہے. تو اس میں کچھ اختلافات ہیں علماء کے درمیان، اور کہ حسر کا معنی کرتے ہیں. وَإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. یہ ایک مثال کس کے لیے؟ جملہ فعلیہ کی. فعلیہ کے لیے. ان کس کے اوپر داخل ہوا؟ فعل کے اوپر. یعمر کیوں؟ ملغا ہو گیا عمل سے، بس ختم. اس کا کوئی تعلق نہیں بات والا، فعل آ جائے اسم آ جائے، ملغا ہوا عمل سے. انما یعمر مساجد اللہ، تعمیر کرتے ہیں مساجد خدا کو کون لوگ؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، فلان فلان آیات ہے. تمام. یہاں تک ایک مطلب سے ہم فارغ ہو گئے. دو مطلب، پہلا جو حروف مشبہۃ بالفعل اور کیوں نام رکھا، اور اس کے بعد ان اور ان کے معنی میں بیان ہوا کہ جو دونوں میں فرق کیا ہے. یہ مہم چیز. وَعْلَمْ أَنَّهُ، میں نے پہلے ایک دفعہ کہا ہے کہ علم یعلم کے بعد ان نہ پڑھو. ٹھیک ہے، ذہن میں ہے نا؟ ابھی دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے. وَعْلَمْ، پہچان لو کہ انَّهُ، شان یہ کہ ان شان، تکسر ان کو کسرہ دیا جاتا ہے. ٹھیک. بلکہ تکسر ان پڑھے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو بھی پڑھے مطلب ایک ہی ہے. درمیان میں مثلا جو ہے بریکٹ کے اندر ان اعراب دے کر یہاں پر اعراب دیا ہے ان، یہ بھی صحیح ہے. ان پڑھے تو بہتر ہے، چونکہ یہاں پر ان کیا واقع ہو رہا ہے؟ نائب فاعل واقع ہو رہا ہے تکسروں کے لیے. فاعل واقع ہو، نائب فاعل واقع، دونوں صورتوں میں ان پڑھا جاتا ہے. واضح ہوئی بات ہے. اسی لیے وَعْلَمْ أَنَّهُ تُكْسَرُ ان کو کسرہ دیا جاتا ہے، یعنی ان پڑھا جاتا ہے فی 11 موضعا، 11 موارد میں. 11 موارد نہیں ہے تو اس کو کیا کسرہ دیا جائے؟ ان پہلے یہاں اس عبارت میں ایسا ہے. کسرہ دینے کا مطلب ہے کہ جو ہے وہاں پر ان نہیں پڑھو، یہ مطلب ان ہی پڑھو. لیکن ان موارد میں تو ان نہیں ہے نا، یہاں پر وہی ان دیا ہے. ان موارد میں کیا پتہ ان ہے معلوم نہیں ہے. یہاں پر اگر ان ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَعْلَمْ أَنَّهُ تُكْسَرُ ان کو کسرہ دیا جاتا ہے. اسی عبارت بھلے اس میں تو مکسور ہی دیا ہے، مقصور ہی دیا ہے نا پہلے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان موارد میں ان نہیں پڑھو، یہ معنی کریں گے. لیکن ظاہراً ادبی لحاظ سے ان پڑھو یہاں پر، ان درست نہیں ہے. کیوں؟ نائب فاعل واقع ہو رہا ہے تکسروں کے لیے. تمام. تکسروں کے لیے نائب فاعل، میں نے کہا فاعل واقع ہو یا نائب فاعل واقع ہو، دونوں صورتوں میں ان پڑھا جاتا ہے کسی فعل کے لیے. تو یہاں پر نائب فاعل ہے تکسروں کے لیے.
الاول عند الابتداء نحو ان الذین آمنوا. عند الابتداء یعنی کیا مطلب؟ مبتدا واقع ہو. نہیں بلکہ مبتدا نہیں، اشتباہ، اس تعبیر کو استعمال نہ کرے، بلکہ ابتدا واقع ہونے کا مطلب ہے کہ جو جملے کی ابتدا میں واقع ہو. بلے جملے کی ابتدا میں، شروع میں. نحو ان الذین آمنوا، ابتدا میں آنے صورت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جملے کی ابتدا ہے. اگر آپ جو ہے یہاں پر ان نہ پڑھیں گے تو یہ تعویل ہو کر مفرد میں جائے گا، کوئی فائدہ نہیں، ناقص ہو جائے گا یہ جملہ. حضور کوئی بات، عند الابتدا جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو وہاں پر ان نہ پڑھو. واضح کوئی بات، ابتدا میں اگر آپ ان نہ پڑھیں گے تعویل مصدر مفرد لا یفید، کوئی فائدہ نہیں. ایک الثانی بعد الموصول، اسم موصول کے بعد. نحو جاءنی الذی ان اباہ عالم. ان اباہ غلط، کیوں آغا؟ اسم موصول الذی اللذان وغیرہ یہ بات میں آئے گا انشاءاللہ. ہر اسم موصول کے لیے صلہ کی ضرورت ہے، ہر اسم موصول کے لیے صلے کی ضرورت ہے، اور یہ صلہ جملہ واقع ہوتا ہے دائماً، مفرد واقع نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر اسم موصول مبہم ہوتا ہے، مادام ایک اس کے لیے جملہ نہ آ جائے بعد میں صلہ بیان کرنے کے لیے. اور مبہم شے کی تفسیر مفرد کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے. مفرد خود مبہم ہے تو اس کی تفسیر کیسے؟ واضح کوئی بات. اسی لیے جملہ لے کے آئیے تاکہ اس مبہم کی تفسیر ہو جائے. اور جملہ کس طرح سے بنے گا؟ ان نہ پڑھیں گے تو بنے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جملہ صلہ دائماً جملہ واقع ہوتا ہے. موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ دائماً جملہ. جاءنی الذی، میرے پاس آیا، الذی وہ کون؟ ان اباہ عالم، جس کا باپ عالم تھا وہ آیا. تمام. الثالث بعد القول، مادہ قول کے بعد ان پڑھا جاتا ہے. نحو قال انه یقول انها بقرۃ. مادہ قول کے بعد کیوں آغا؟ اس لیے کہ قال اس نے کہا، کیا کہا؟ وہ مقولہ کہتے ہیں، وہ مقولہ، اور مقولہ جملہ ہوتا ہے. واضح ہوئی بات. الرابع بعد القسم. نحو والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم کے بعد، قسم کے لیے جواب قسم کی ضرورت ہوتی ہے. دائماً قسم جب کوئی کھاتا ہے تو اس کے لیے جواب قسم. والعصر، عصر کی قسم، جو جواب ہوگا قسم کے لیے جواب کی ضرورت ہے وہ جواب جملہ واقع ہوتا ہے، جملہ قسمیہ. بلے والعصر، عصر کی قسم. کیا قسم؟ ان الانسان لفی خسر. یہ جواب ہے، جواب قسم ہے، جواب قسم جملہ ہوتا ہے دائما. الخامس ما یکون فی خبرها اللام. ما یکون فی خبرها اللام. دیکھیں، فی خبرها جار مجرور ہو کر متعلق سے ہو کر خبر مقدم ہے یکونو کے لیے، اللام اسم مؤخر ہے یکونو کے لیے. اس کو تطبیق کریں. کانا افعال ناقصہ میں سے، یکونو فعل مضارع ہے اس کا. کیا عمل ہے ان کا؟ اسم کو رفع، خبر کو نصب دینا ہے. واضح ہوئی بات. تو یہاں پر یکونو کے لیے اسم کیا ہے؟ اللام، اسم مؤخر ہے. فی خبرها جار و مجرور، اس کے لیے خبر مقدم. یہ فی خبرها اسم نہیں بن سکتا جار مجرور، بیان ہوا. نحو قالوا نشہد انک لرسول اللہ. انہوں نے کہا، کیا کہا؟ نشہد، ہم شہادت دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بتحقیق آپ اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر کیا مطلب ما یکون فی خبرها اللام؟ الخامس، پانچواں مورد، ما وہ مورد کی جو ہے یکون فی خبرها، اس کی خبر، وہ جو ان کی خبر کہیں یا ان کی خبر میں لام ہو. حاکی ضمیر اس وہ ان ہے، مثلا ان کی خبر میں لام ہو تو ان پڑھا جاتا ہے، ان نہیں پڑھا جاتا ہے. دوسرا الفاظ میں ان کی خبر پر لام داخل ہو تو ان پڑھو. حضر ہوئی بات. یہ مورد تفصیل طلب ہے. کیا مطلب لام واقع ہو؟ کیا لام سے مراد کیا ہے؟ کون سا لام ہے؟ ہمارا کہتے ہیں کہ جو ہے دوسرا الفاظ میں لام تاکید. لام تاکید جب آ جائے، لام تاکید جملے کی تائید کے لیے ہوتا ہے، مفرد کی تاکید کے لیے نہیں. لام تاکید انشاءاللہ یہ بات میں آئے گی، لام تاکید جملے کی تاکید کرتا، مفرد کی تاکید نہیں کرتا. اور جملہ بنانے کے لیے نہ پڑھنا ہوتا ہے، تمام مفرد نہیں.
ان نہیں پڑھا جاتا وہاں پر، دیکھیں ورنہ ویسے تو ماقبل جو ہے فعل ہے نا، بھلے بھلے انا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس آگے جو لام آ گیا اس نے ان کر دیا اس کو۔ بھلے قالو انہوں نے کہا، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، کیا انک لرسول اللہ، انک نہیں پڑھا جاتا یہاں پر، کیوں؟ اس لیے کہ لام لرسول اللہ، رسول اللہ کس کے لیے خبر ہے؟ ان کے لیے، کاف اس کے لیے اسم ہے، رسول اللہ خبر ہے، اور خبر کے اوپر لام ہے، اور یہ لام تاکید ہے اور جملے پر داخل ہوتا ہے، اور جملہ بنانے کے لیے ان پڑھنا ہوگا، ان نہیں، تمام؟ صحیح، ورنہ وہ مفرد بن جائے گا۔ بلے یہاں پر اور تحلیلات بھی ہیں، مثلا جو ہے اسلام تاکید سے درب طلب ہے، ابتدا میں کیوں نہیں لے کے آئے ہیں، وسط میں لے کے آئے فلان فلان، بات میں بات۔ ونحو دوسری مثال، واللہ یعلم انک لرسولہ، دیکھیں واللہ یعلم انک لرسولہ، انک لرسولہ میں آپ ملاحظہ کریں یہاں پر بھی رسول کو پر لام داخل ہوا، لام تاکید ہے، لأن اللام للتاکید، اس لیے کہ لام تاکید کے لیے ہے، کیا قیامت ہو گئی؟ تاکید کے لیے ہے، یہ بھی اضافہ کر عبارت مبہم، اسی لیے میں کہتا ہوں لأن اللام لتاکید الجملہ لا لتاکید المفرد، لام جملے کی تاکید کے لیے، مفرد کی تاکید کے لیے نہیں ہے۔ السادس بعد ثم، اس کے بعد یعنی ثم کے بعد جو ہے ان پڑھا جاتا ہے، ان نہیں پڑھا جاتا نا، ثم ان علینا بیانہ، یہ کوئی قاعدہ کلی نہیں ہے کہ ثم کے بعد ان پڑھا جاتا ہے، یہ جو مورد بیان ہوا ہے ٹھیک ہے، قسم کے بعد ابتدا میں موصول کے صلے پر وہاں کا ان موارد میں لام داخل ہو، یہ قواعد کلی ہے، کہیں بھی جو ہے اس قاعدے کے مخالف کوئی آ جائے تو وہاں پر دیکھنا ہوگا نظر ثانی، اما ثم کے بعد ان پڑھا جاتا ہے یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، یہ ایک مورد ہے، ایک مورد میں اس طرح سے پڑھا گیا ہے، اس کو اٹھا کے لے کے آئیں گے، اس کو قاعدہ بنا دیا نہیں، دیکھنا پڑتا ہے ثم حروف عاطفہ میں سے ما قبل کس پر عطف ہو رہا ہے، جملے پر عطف ہو رہا ہے تو جملہ پر عطف ہوتا ہے، اس لیے نہ پڑھنا ہوگا، مفرد پر عطف ہو رہا ہے، مفرد پر ثم عطف کر رہا ہے تو ان پڑھا جاتا ہے وہاں پر، واضح ہو گئی بات؟ ہاں، یہ ثم حروف عاطفہ میں سے ہے، حروف عاطفہ میں کس پر عطف کر رہا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے، ما قبل کی کیفیت دیکھ کے وہ بعد میں جو ہے ان یا ان پڑھا جاتا ہے، تمام؟ ثم ان علینا بیانہ۔ السابع بعد کلا، نحو کلا انہم عن ربہم، اس کلا میں دیکھنا ہے باہر کے کوئی آیا یہ قاعدہ کلی ہے یا نہیں ہے، ظاہراً کلا کے بعد جملے کی ابتدا ہوتی ہے، واضح ہوئی بات، کلا کا مقابل سے رب نہیں ہوتا ہے، یہ ابتدا میں داخل، اوپر جو ہے نا لیل ابتدا اسی مورد میں داخل، یہ بھی کلا یعنی ماقبل سے قطع ہے، اس کا تعلق ایسا نہیں ہے ماقبل والا، یہاں سے ایک الگ حکم ہے، یہ حکم ماقبل سے کوئی ربط نہیں ہے، ایسا مت کو کلا ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے، یہاں سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، بلے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، نحو کلا انہم عن ربہم، آگے یہ تمام آیات ہیں، اجزاء کو آیات کے ٹکڑوں کو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، تمام نہیں آیت ہیں۔ الثامن من بعد الامر، یہ ہے مورد بحث، ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے، وقت ہے نا ہمارے پاس، من بعد الامر، امر کے بعد یعنی صیغہ امر کے بعد، امر سے مراد مادہ امر نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نہیں، صیغہ امر ہے، ممکن ہے امر یامر سے امور ہو، ضرب یضرب سے اضرب ہو، اعلم ہو، یہ بھی ذہن میں رکھے، علم یعلم سے اعلم ہو، ان کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ ان پڑھا جاتا ہے، اور میں نے کہا مادہ علم یعلم کے بعد ان پڑھا جاتا ہے، تمام؟ یہ بھی قاعدہ کلی نہیں ہے، صیغہ امر کے بعد ان پڑھنا قاعدہ کلی نہیں ہے، تمام؟ بلکہ اس میں تحلیل کریں، کیا تحلیل ہے آغا؟ ذوق انک انت العزیز الکریم، ذوق چکو، یہ جو جہنم کے سربراہ ہے مثلا وہ ملک کہے گا اس جہنمی سے، ذوق انک انت العزیز الکریم، صدام کو جو ہے اس کو قتل کرنے کے بعد، پھانسی دینے کے بعد جو اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں لوگ، مارتے ہیں، اور جو ہے لکھا ہوا ہے ذوق انک انت العزیز الکریم، یعنی تم اپنے آپ کو عزیز سمجھتے تھے دنیا میں، کریم سمجھتے تھے، اب چکو یہاں پر عذاب اس کے مقابلے میں،
ذوق انک انت العزیز الکریم. یہاں پر میرا سوال یہ ہے صیغہ امر کے بعد جو ان پڑھا جاتا ہے کیا ملاک ہے اس کے لیے؟ اگر اس صیغہ امر کے لیے بعد والا مفعول واقع ہو رہا ہے تو دائماً ان پڑھا جاتا ہے. واضح ہو رہی بات؟ میں نے کہا جب بھی فاعل واقع ہو جب بھی مفعول واقع ہو ان پڑھا جاتا ہے, ان نہیں. اگر صیغہ امر جو یہاں پر دیا ہے مصنف نے, صیغہ امر کے بعد جو ان یا ان جو بھی ہے اگر وہ اسی امر کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے تو ان ہے, اگر مفعول نہیں ہے تو ان ہے. مفعول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جملے کی ابتدا ہو رہی ہے امر کے بعد. تمام بھلے ذوق کے لیے اگر ان مفعول واقع ہو تو ان پڑھو, مفعول نہیں ہے تو ان پڑھو. تو میرا سوال یہ ہے کہ ذوق کا مفعول کیا ہے یہاں پر؟ اسی لیے میں نے کہا کہ ایک مثال ہے, یہ قاعدہ کلی نہیں ہے. اما علم یعلم کے بعد جو ان پڑھا جاتا ہے کیوں؟ اعلم اوپر جو واعلم انہ, اعلم تم پہچانو, کس کو پہچانو؟ انہ یہ مفعول, ان مفعول واقع ہو رہا ہے وہاں پر اعلم کے لیے. ذوق کے اندر ہی جو ہے نا فعل کے ساتھ مفعول بھی نہیں ہے, مخاطب مفعول ہے نا. نہیں, ذوق ان تم چکو, کس کو؟ تم اپنے آپ کو چکتے ہو, یہ نہیں ہے نا. نہیں ذوق نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو ملک ہے سربراہ جہنم پر وہاں موجود ہے وہ فاعل ہے, وہ امیر ہے, امر کرنے والا ہے. ذوق تم چکو کس کو؟ یہ جو نیچے ہے آگ. اچھا ذوق النار, ذوق العذاب مثلا, عذاب کو چکو کیوں؟ انک انت العزیز الکریم. یہ ایک الگ جملہ ہے, ذوق کے ساتھ کوئی ربط نہیں اس کا. ذوق کے لیے مفعول واقع نہیں ہو رہا ہے یہ. تمام, یعنی وہ الگ جملہ, وہ الگ جملہ ہے. بھلے اسی لیے اس کو کہتے ہیں علت مستأنفہ. علت مستأنفہ یعنی ایسی علت جس کی ابتدا ہو رہی ہے یہاں سے, یعنی جملے کی شکل میں علت واقع ہو تو اس کو کہتے ہیں علت مستأنفہ. تمام, جملے کی شکل میں علت ہو تو اس کو کہتے ہیں علت مستأنفہ. تمام, یہ علت مستأنفہ ہے. ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ ایک جملہ ہے جو کہ علت کی حیثیت رکھتا ہے یہاں پر. وہ کیا؟ ذوق انت صدام, ذوق انت عذاب النار. یہ کس کو چکتا ہے؟ وہ صدام مثلا عذاب نار کو. کیوں؟ انک انت العزیز الکریم, یہ علت ہے آگے جملہ. تمام شد. فاذن ان یہاں پر جملے کی ابتدا میں ہے, مفعول نہیں ہے ذوق کے لیے, لہٰذا ان پڑھا جاتا ہے. اگر مفعول ہوتا تو وَعْلَمْ أَنَّهُ کی طرح ان پڑھا جاتا. تمام. دوسری مثال, یہ جو امانت ہے مثلا قرآن کی ایک آیت ہے لمبی سی, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى الْجِبَالِ, ہم نے جو ہے پیش کیا اس امانت کو, قرآن کو, جبال کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے, فلان فلان فلان. کسی نے قبول نہیں کیا, اما اس انسان نے قبول کیا. کیوں قبول کیا؟ انہو کان ظلوما جہولا. کیوں قبول کیا؟ لماذا قبل الانسان هذه الامانه؟ انہو کان ظلوما جہولا, یہ انسان بڑا ظالم, ظلوم فعول صیغہ مبالغہ, جہول جاہل, بڑا جاہل. یہ ان دو صفتوں کی وجہ سے اس بڑی امانت کو قبول کیا ہے. تمام. تو یہاں پر قم میں کوئی آغا مجلس پڑھ رہا تھا, آغا ذوالفقار نجمی شاعر والا, تو اس نے اس طرح سے علت کا معنی کیا. تو علت واقعی نصرت میں دو چیزیں ہیں. علت میں یا لام علت تقدیر میں ہے, لام حرف جر جو کہ لام تعلیل ہے وہ تقدیر میں, مثلا لأن اللہ, وہاں پر ان پڑھا جاتا ہے. وہاں پر ایک لام حرف جر جو لام ہے, لام حرف جر, وہ اگر داخل ہو کسی, ہاں اس طرح کا ایک حرف ہے, اس سے پہلے لام حرف جر ہے, وہاں پر ان پڑھا جاتا ہے. جب بھی مجرور ہو ان پڑھا جاتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. لام حرف جر اس کے اوپر داخل ہو وہاں پر ان پڑھا جاتا ہے. تمام. تو وہاں پر علت کا معنی لیا, تو اگر علت لام حرف جر تقدیر میں ہے تو ان پڑھو. انہو کیوں پڑھتے ہو؟ انہو کان ظلوما جہولا, علت ہے تو لام حرف جر تقدیر میں. یا کوئی دوسری وجہ ہے تو وہ بتائیں کیوں ان ہے یہاں پر. ٹھیک. ایک وہاں پر نزاع ہوا, یہاں پر جھگڑا ہو گیا آپس میں, الہادی میں جا کے آپس میں بحث ہو گیا. آغا شریفی لوگ سب مل کے وہاں سے مجھے فون آیا حسینیہ میں, آغا یہاں پر علت یہ ہو سکتی ہے. نہیں آغا, میں خود بھی پریشان تھا, ہاں معلوم نہیں تھا کہ جو علت مستأنفہ ہے کر, مجھے خود بھی علم نہیں تھا, لیکن میں نے استفسار کیا تھا. اگر آغا یہ لام حرف جر ہے تو وہاں ان پڑھا جاتا ہے, لام تعلیل ہے. تو وہاں پر
استاد مشبر ملے تو اس کے سامنے پیش کی آیت کو کہا جو علت مستانفہ ہے، یہ علت مستانفہ ہے سابقہ اس کے لیے. علت مستانفہ میں ان پڑھا جاتا تاکہ جملہ واقع نہ حرف جر تقدیر میں یہاں تمام. بلے یہ نحوی نکات ہے. نحو ذق انک انت العزیز الکریم التاسع بعد النہی، نہیں کے بعد بھی ان پڑھا جاتا ہے. یہاں پر بھی یہی اصول ہے. نہیں کے بعد کیا مطلب؟ نہیں کے بعد والا اگر وہ ان یا ان جو بھی ہو، اگر وہ خود مفعول واقع نہیں کے لیے تو ان ہے، اگر مفعول نہیں ہے تو ان ہے. دیکھیں نحو لا تحزن، بہم ہوگا نا یہاں، وہ جو غار میں کہا ہے. ہاں لا تحزن ان اللہ معنا، محزون نہیں ہو جاؤ تم، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ معنا. لا تحزن کے لیے اگر مفعول واقع ہوتا تو ان پڑھا جاتا ہے یہاں پر، بلکہ لا تحزن کے بعد یہ کہ علت ہے، علت مستانفہ. لا تحزن مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، یہ علت مستانفہ ہے یہاں پر. تمام. بل یہ چیزیں ہیں. لہٰذا میں نے کہا کہ بعد الامر جو بعد نہیں کہا ہے یہ کچھ مثالیں ہیں ہمارے پاس، قواعد کلی نہیں. ہاں مثال کے طور پر کہا کہ امر کے بعد جو کہا یہ ایک مثال ہے، قاعدہ کلی نہیں ہے. ہاں مشایخ نا یہ جو مثلا صوتی میں بھی یہی واضح ہیں، صوتی ثانی میں واضح سمجھے، یہ ایک ناقص تعامل کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان عوامل کی عبارت کو درست کرنی ہے. تمام ہو گئی بات. یہ جو مبتدی طالب علم ہے مثلا امر کے بعد پڑھا جائے فلان فلان فلان، اگر اس طرح سے رکھیں تو یہ مطلب مبہم ہے. اس کو تحقیق کے بعد دیکھا جو ہے کوئی قواعد کلی نہیں ہے. بعض جگہوں میں امر کے بعد ان پڑھا جاتا ہے، بعض جگہوں میں ان پڑھا جاتا ہے. کہاں ہے قاعدہ کلی میرے پاس؟ تمام. اسی لیے مثالیں ہیں ہمارے پاس، قواعد کلی نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ قاعدہ کلی ہے کہ ان مفعول واقع ہو، فاعل واقع ہو، مجرور واقع ہو، مبتدا واقع ہو، خبر واقع ہو، ان پڑھا جاتا ہے. تمام. قاعدہ کلی یہ ہے. اگر کہیں اس کے خلاف ذکر ہو تو توجیہ کرنی ہوتی ہے. وہاں پر کیا توجیہ ہے جس کی بنا پر ان پڑھا گیا؟ العاشر بعد الدعاء نحو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. الحادی عشر بعد النداء نحو یا لوط انا رسول ربک. انشاءاللہ یا مکمل کریں. العاشر بعد الدعاء، دعا کے بعد بھی ان پڑھا جاتا ہے. ربنا انی اسکنت، ربنا میں دیکھیں ٹھیک ہے دعا یہ جملہ ہے، لیکن ندا کی شکل میں دعا ہے. یہ یا ربنا ہے، حقیقت میں معنی دعا کا ہے لیکن لفظی طور پر منادا ہے. ایک منادی ہے ایک منادا ہے. منادی وہ متکلم ہے بولنے والا، منادا خدا ہے. یا ربنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ. انی اسکنت میں نے ٹھہرایا ہے، من ذریتی اپنی ذریت میں سے، بوادن ایسے صحرا میں کہ غیر ذی زرع جس میں کوئی زراعت نہیں ہے. لق و دق صحرا میں چھوڑ دیا میں کو. خدا نے حکم کیا امتحان لیں گے کہ حاجر کو لے کے چلو. اسماعیل وہاں پر پیدا ہوا اور جو ہے پانی کے لیے وہ سعی کی اور 7 مرتبہ یہ قصہ معلوم ہے حضرات کو. تو یہاں پر ندا کے بعد یعنی دعا کے بعد یا ربنا انی اسکنت، ظاہراً یہاں پر ایک جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. اس لیے ولا یہ بھی کوئی قاعدہ کلی نہیں ہے کہ دعا کے بعد ان پڑھا جائے، ایک جملے کی ابتدا ہے یہاں پر. الحادی عشر بعد النداء، ندا کے بعد نحو یا لوط انا رسول ربک. یا لوط یا حرف ندا ہے، لوط منادا ہے، انا رسول ربک. یہاں پر بھی کوئی خاص قاعدہ کلی نہیں ہے کہ ندا کے بعد ان پڑھا جائے. واضح ہو گئی بات. یہ مثالیں ہیں. ومنها بلے ایسے قطر نظر واضح تو نا تم صاف کچھ اس طرح سے ترتیب سے کسی کتاب میں نہیں ہے. مثلا 11 موارد ہیں، ہر ایک کے لیے ایک مثال، لیکن نہیں کسی جگہ میں جو ہے 2 موارد ذکر ہے تو کسی میں 3 ذکر ہے، کسی میں 4 ذکر ہے. اس طرح سے مختلف کتب میں جو ہے متفرقہ چیزیں ہیں. یہ ومنها کأن للتشبیہ، آخر میں شعر للبازوق، آخر میں شعر ہے اس پر تمام کریں گے بحث کو. کأن ہے تیسرا حرف کیا ہے ہمارے پاس؟ کأن ہے، تشبیہ کے لیے کہا گیا. ہم نے شبہت کا معنی موجود ہے. نحو کأن زیدن الاسد، زید اسد کی طرح ہے. میں نے کہا کہ شباہت کے ارکان ہیں. مشبہ جس کو آپ تشبیہ دیتے ہیں یہاں زید، جس کے ساتھ وہ اسد ہے. کس کے ذریعے سے؟ کأن کے ذریعے سے. وجہ شبہ شجاعت. مشبہ زید، مشبہ بہ اسد. اور اعداد تشبیہ کأن، وجہ شبہ
شجاعت، 4 چیزیں. ٹھیک، یہ 4 چیزیں عادات ارکان. عادات تشبیہ 4 ہیں: مشبہ زید، مشبہ بہ اسد، عادات تشبیہ کأنہ، وجہ شبہ شجاعت. یہ 4 چیزیں جب ملتی ہیں تو آخر میں تشبیہ حاصل ہوتی ہے. تمام. وقد تخفف فتلغى عن العمل، کبھی کبھار اس کو مخفف کیا جاتا ہے یعنی کأن پڑھا جاتا ہے. فتلغى عن العمل، اس وقت عمل سے ملغا کیا جاتا ہے. یہ ہے فتلغى عن العمل، یعنی عمل نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسم اور خبر اس کا معنی ہے، تشبیہ کا معنی ہے، لیکن لفظ عمل سے ملغا. نحو قول الشاعر ونحر مشرق اللون كأن ثدياه حقان ومعشوق بذي شاد كأن عيناه ظبيان. تمام. نحر اس کو کہتے ہیں، نحر بروزن فلسون. مشرق اللون، مشرق چمکنے والا، لون رنگ. تمام. شفاف یعنی مشرق اللون، یعنی جس کا رنگ چمکتا ہے، یہ معنی ہے. ایسی گردن، ٹھیک ہے کہ نہیں، جہاں پر قلادہ باندھتی ہے لڑکی، اس کا رنگ چمکتا ہے. کس طرح سے چمکتا ہے؟ نہیں، چمکتا ہے. ٹھیک، یہ ایک صفت اس کی گردن کی. اور اس کے بعد اس لڑکی کے ثدیین کو تشبیہ دیتے ہیں ایک چیز کے ساتھ. ثدیین کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ثدیون و ثدیان. کأن ثدیاہ، بلے کأن ثدیاہ حقان، کأنہ اس کے ثدیین حقان کی طرح ہے. حقنہ، حقہ، حقنہ نہیں بلکہ حقہ کا تسنیہ کیا ہے؟ حقان ہے. بلے جو چھوٹا برتن ہوتا ہے گول، تشبیہ کی وجہ جو بیان کرتا ہے مدرسہ قرآنی بازوق ہے، چھوٹا اور جو ہے گول ہونے میں، ٹھیک ہے نہیں، حقان کی طرح اس کے ثدیین. یہاں مثال اسی میں ہے، کأن ثدیہ حقان. دیکھیں کأن نے عمل نہیں کیا ہے، ملغا کیا ہے. اگر عمل کرتا تو کأن ثدیین، کأن ثدیی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نہیں. ثدیان حالت رفع میں ہے، ثدیین حالت نسبی میں ہے. بلے اگر نصب دیتا تو ثدیین ہونا چاہیے تھا، ثدیان نہیں. ومعشوقن، اور یہ واو ربا ہے. ہاں، واو ربا جو اسی لیے ونحرن پڑھا ہم نے، جر کیوں دے دیا ہے؟ واو ربا جر دیتا ہے. ونحرن سے ومعشوقن، اور بس اوقات ایسا معشوق کہ بذی شاد، جو صاحب شاد ہوتا ہے، صاحب سرور. شاد، شاد کس کو کہتے ہیں؟ خوشی. ذی یعنی صاحب خوشی، صاحب خوش انسان. کأن عیناہ ظبیان، اس کی 2 آنکھیں ہرن کے 2 آنکھوں کی طرح ہوتی ہیں. کأن عیناہ ظبیان، ظبیان تسنیہ ہے ظبیون کی طرح. ہرن، ہرنی کو ظبیون کہتے ہیں. تو یہاں پر اگر عمل کرتا تو کأن عینی ہونا چاہیے تھا. اوپر ثدیی ضمیر کی طرف اضافہ ہے. دیکھیں تسنیہ کا اعراب کیا ہے؟ حالت نسبی میں یا ما قبل مفتوح. ثدیان، ثدیان تسنیہ ہے، اضافہ ہو تو نون گر جاتا ہے یا نہیں ہے؟ تسنیہ کا نون اضافہ ہو تو تنوین جس طریقے سے نون، تو یہ ضمیر کی طرف اضافہ ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ ثدیاہ. ٹھیک، حالت نسبی میں ثدیی. تمام. عمل نہیں کہ اسی لیے ثدیہ پڑھا، اگر عمل کرتا تو ثدیی. اما نیچے عینان ہے، عینان کو اضافہ کرے تو کیا بنتا ہے؟ عینا. لیکن معنی وہی دے گا. بل معنی وہی ہے، تشبیہ کا معنی ہے. عیناہ، حالت نسبی میں عینی، عینی ہی. بلے کان عینیہ ظبیان. وصلی اللہ علیہ وسلم.